تلخیاں کے ساتھ صادق خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی سے رکنیت ختم کر دی اور اب شیر افضل مروت صاحب پی ٹی آئی کا مزید حصہ نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے ان کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ شیر افضل مروت کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ پارٹی رکنیت سے تو مستعفی ہوں لیکن ایم این اے کے طور پہ بھی ان سے استعفیٰ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ فرحت عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، شیر افضل مروت، آپ وہ پہلے بندے ہیں کہ جس نے ابھی جب وہ لانچ ہو رہے تھے یا جب وہ جلسے دھرنے کر رہے تھے تو آپ نے اسی ٹائم پہ ایک انکشاف کیا تھا کہ یہ بندہ پی ٹی آئی میں زیادہ دن نہیں چلے گا اور اسے کک کرا دیا جائے گا۔ آخر ایسی کون سی انسائٹ تھی آپ کے پاس کہ آپ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہے گا؟ بہت شکریہ سعدیہ۔ میں مروت صاحب جو ہے ان سے میری 2 ملاقاتیں ہیں بہت پہلے، ایک یہاں پہ لاہور پی سی میں، وہ بھی انہوں نے کسی کو کہا میرے دوست کو کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے گھر میں ہمیں دعوت دی، مجھے اور شامیر کو، اور ان کے بچے جو ہیں وہ شامیر کے فین بھی ہیں، پیار کرتے ہیں، اور میں گیا ان کے گھر میں، بچوں سے ملا اور انہوں نے بڑی عزت دی۔ پھر یہ مجھے اپنے آفس میں لے گئے، تو اس وقت جو ہے وہ ان سے سارا دن ان کے ساتھ میں نے گزارا۔ تو ان کے جو بطور وکیل اور بطور سیاستدان جو سیاق و سباق تھا، جو پس منظر تھا، جو کہنا چاہیے نا کہ ان کا جو تناظر پرسپیکٹو کہہ لیں، سوچ کا ویژن، وہ بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک میں سمجھوں گا کہ سیزنڈ سیاستدان جیسے ہیں، اور جو پاکستان کی سیاست ہے کہ جس طرف کو جھکاؤ ہو، جس طرف مقتدر طبقہ ہو، طاقتور طبقہ ہو، وہ اس کو گریب کرنے کا فن جانتے ہیں۔ ان کی پینیٹریشن ہر لیول پر تھی۔ شیر افضل مروت صاحب جی ہر لیول پر، ہمارے ڈیپ سٹیٹ اداروں میں ان کی واقفیت شناسائی، کیونکہ یہ خاندان ایک بہت بڑا معتبر اور بڑا باعزت سیاسی خاندان ہے یہ جو ہے مروت صاحب کا۔ تو اس لحاظ سے پولیٹیشنز کے ساتھ ان کے کنیکشن، اور جو یہ انٹرسٹڈ تھے جیسے رحیم شاہ، مبشر لقمان، ان لوگوں کے جو ان پر کیسز ہو جاتے تھے جن سے تھوڑی سی فیم بھی، بندہ نمایاں بھی ہوتا ہے، تو ان کے یہ بڑے تگڑے قسم کے لائر بھی، اور ان کو بچا کے نکل جانا۔ تو یہ تو ان کا میں نے مزاج دیکھا، تو مجھے لگا کہ اگر تو یہ یکدم یوتھی ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو ان کی ذمہ کوئی اسائنمنٹ لگی ہے، یا خود انہوں نے بھانپ لیا ہے کہ اس کے ساتھ اس وقت اگر یوتھیوں کے ساتھ یا جو کہنا چاہیے کہ تحریک انصاف کے ساتھ میں مل جاتا ہوں تو مجھے پاپولیرٹی ملے گی، میں ایک نمایاں لیڈر۔ یہ باقاعدہ کیلکولیشن کے ساتھ پی ٹی آئی میں آیا۔ اچھا پی ٹی آئی میں تو پہلے لت کھچ پروگرام، جو ٹانگ کھینچ پروگرام ہے، وہ تو اس ذات کا عروج پر ہوتا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی جو عمران خان کے نزدیک 4 دن رہتا ہے، پوری لیڈرشپ پی ٹی آئی کی اس کی ایک ٹانگ کو دوسری کو پکڑ کے نا وہ جھولتی ہے یہ، اور جب تک اس کو کھینچ کے نیچے دے نہیں مارتی وہ جھولتی رہتی ہے۔ یعنی اتنی انمیچور پارٹی جو ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوگی کہ جو یہ میرے دوستوں کی پارٹی ہے۔ تو اب یہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہیں انرجیٹک بھی بہت ہیں، دیکھیں کس طرح یہ گھسے، انہوں نے جوڑ توڑ ایسے، مقصد ہے کہ شل بھی کھائے، دھکے بھی کھائے، ٹھڈے بھی کھائے، زخمی بھی ہوئے، لڑائیاں بھی لڑیں، اور وہ سارے تو انسیکیور ہو گئے کہ انہوں نے کہا لیڈر تو یہ بن گیا، ہمارا کیا بنے گا؟ تو جو بیچارے دھیمے دھیمے چل رہے ہوتے ہیں، جو چھپتے پھر رہے ہوتے ہیں، یہ تو واریر آدمی تھا۔ تو میری اسیسمنٹ یہی تھی کہ یہ نہیں چلے۔ پھر آپ کی اسیسمنٹ ٹھیک بھی ہوئی؟ اگلی بات سنیں، عمران خان صاحب کی میں پھر یہ کہوں گا کہ میں ان کی عزت میرے دل میں، پیار، ایک رومانس بطور ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ کھلاڑی، میں مارشل آرٹ کا، وہ کرکٹ کے، وہ چیمپئن اپنی جگہ کہ میں چھوٹا موٹا، میں بھی چلے چیمپئن نہ صحیح ان کے مقابلے، تو ان کو تو بین الاقوامی شہرت کے آسمان، مجھے سمجھ لیں کہ ایسے گلی کوچا، لیکن وہ سپورٹس مین جو ہے وہ سپورٹس مین ہی ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ میری ایک محبت کا۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بھی یہ برداشت نہیں کرتے، سوکنوں کی طرح محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان کی پارٹی میں کسی دوسرے کو پاپولیرٹی ملنا شروع ہو جائے۔ تو میری اسیسمنٹ یہی تھی کہ یہ نہیں چلے، اور وہ نہیں چلے، کیونکہ، اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، یہ اسی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا کے، ایک دوسرے کو ٹکرے مار کے، یہ جو عمران خان کپتان صاحب نے جو ٹیم چنی ہے نا، اور جو بار جو ٹیم بنا رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو گھسن مار کے یہ پچھاڑتے رہیں گے، یہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑتے رہیں گے، یہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہیں گے، یہ لڑتے رہیں گے،
اور یہ اتنا تتر بتر تقسیم ہو جائیں گے کہ یہی عوام جو آج ان کے نام پر فدا ہے وہ یہ سوچ سوچ کر روئے گی کہ ہم کن کے لیے سڑکوں پہ نکلے، کن کے لیے ہم نے شل کھائے، کن لوگوں کے لیے ہم نے قربانیاں دی کہ جو تھے ہی نہیں۔ یہ ہے ساری صورت۔ سر بات پوچھنا چاہوں گی کہ جو جنید اکبر صاحب ہیں ان کے اور گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے درمیان ایک بڑی مخاصمت چلی جو اب بڑی آبویس ہو گئی ہے، مطلب جو دو دیورانی جٹھانی لڑدیاں نے وہ آپس سے لڑ رہے ہیں اور یہ اس لیول پہ ہو گیا کہ اب وہ دنیا کے سامنے بھی لڑتے ہیں۔ یہی ہوا سوابی جلسے میں بھی ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور جو کہ وقت کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بیٹھنے کی پراپر سٹیج پہ جگہ تک نہیں دی گئی، اور پھر یہی ہوا کہ وہاں پہ شیر افضل مروہ صاحب نے تقریریں کی۔ تو آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ علی امین گنڈا پور جسے ایک وقت میں جو عمران خان کے فیورٹ ہوا کرتے تھے، شیر افضل مروت جو کہ عمران خان جن کو بڑے دل کے قریب جانتے تھے، سڈنلی ایسا کیا ہو گیا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کو وہ بڑے زہر لگنے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، نو مور دین۔ کسی نے رپورٹنگ جا کے دے دی ہوں گی نا۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ وہ جنید صاحب اور یہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، یہ آپ غور کریں نا، مولا جٹ فلم نوری نت اور مولا جٹ والی کہانی نہیں آپ کو لگی؟ جی جی، وہ لاؤڈ ایکسپریشن، یہ ساری پیپل، یہ جو ہماری تحریک انصاف ہے یہ لاؤڈ ایکسپریشن کے نیچے آ گئی ہے۔ خود انہوں نے لاؤڈ ایکسپریشن عمران خان صاحب نے دیا، اب وہ جہاں کوئی تحمل کی بات کرتا ہے، جہاں کوئی معتبر بات کرتا ہے ڈیسنٹ، وہ کوئی سنتا ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹرز اور فینز کو وہ دھمکیاں دے ان کو خون لگا دیا ان کے منہ کو، گالی گلوچ دے دے کے دھمکیاں، وہ چور، وہ فلانا، وہ ڈاکو، یہ ہو گیا، وہ لگا دیا۔ اب جب منہ سے کسی کے یہ پھول نہیں جھڑتے تو ان کی کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ لیکن سر سوری ٹو کٹ یو، وہ علی امین گنڈا پور صاحب آتھو کر تو رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، جب آدمی پوسٹ پر ہوتا ہے نا، کسی ریاستی سیٹ پر ہوتا ہے، ذمہ داری سے، اس وقت کچھ بھی ہو نا، وہ نظام، وہ لوگ، وہ سیٹ، اس کی ریکوائرمنٹ، وہ جو احساس سے ذمہ داری ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ریاست کے ساتھ چلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کتنا بیچارہ وزیر اعلیٰ بن کے جتنا اس نے وہ حال ڈال دی ہے، اس سے زیادہ وہ کیا کرے، لیکن یہ خوش نہیں ہوتے اور ریاست اجازت نہیں دیتی کہ اب آپ وزیر اعلیٰ ہیں، اب آپ اس طرح کوئی وہ لیڈر نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے جوڑ جلاؤ گراؤ، مار دو، پھاڑ دو، چیر دو، توڑ دو۔ حالانکہ کوششیں تو ابھی بھی کرتے ہیں بیچارہ، یہ اس کی مجبوری ہے، لیکن وہ نظام، ریاست جو ہے، ریاست کا تقاضا اور ہے، ریاست کا تقاضا گالی گلوچ نہیں ہے، ریاست کا تقاضا جلاؤ گھراؤ نہیں ہے۔ وہ جلاؤ گھراؤ پر اترے ہوں گے تو پارا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ کون امن اور محبت لائے گا؟ اگر یہی لڑتے رہیں گے، تو جو انسرجنس ہو رہی ہے، جو انڈیا، بھارت اور جو افغانستان جو ہمارے یہاں پہ جو کچھ کر رہا ہے، تو اس کو کون دیکھے گا؟ تو یہ وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری جو ہے وہ اور طرح کی۔ تو سر اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر یہ جو آئی ایم ایف کا وفد آیا ہوا ہے عدلیہ سے میٹنگ کرنے کے لیے، اس کو انہوں نے وہ جو شکایت نامہ 3 نکاتی بھیجنے لگے ہیں، عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی قوم کے لیڈران کے لیے، کسی پارٹی کے لیڈران کے لیے جائز ہے؟ یہ اچھی بات ہے کہ آپ کے ملک کے جو انٹرنل معاملات ہیں اس کا ڈسکشن آپ لوگ ان کے سامنے جا کے کریں کہ جن سے آپ نے قرضہ لینا ہے؟ اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لکیلی میں نے آئی ایم ایف کے تھنک ٹینکس اٹینڈ کیے ہوئے، ورلڈ بینک 2-4 ملکوں میں، ان کے میں جو مائکرو فائنانس سے ریلیٹڈ ہائیلی جو لوگ ہیں، ایک جگہ پہ تو یہ سارے موجود تھے، تونیزیا میں ورلڈ بینک تھا، آئی ایم ایف سے، ان کی جو سی ای او ورلڈ لیول کے لوگ جو چیئرمین، اور بھی مختلف جگہ پہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا ہوں۔ دیکھیں، یہ میرے لیے بڑی اپرچونٹی تھی۔ میں ان لوگوں سے زیادہ سمجھتا ہوں، ان کے اپنے مقاصد ہیں، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، ان کے ایس او پیز اتنے سٹرونگ ہیں کہ کسی کو جرت نہیں کہ ان میں سے کوئی ایک آدمی اپنی مرضی، خوشی، پسند ناپسند دیکھتے ہوئے اپنی جو کھینچی گئی لکیر ہے اس سے دائیں بائیں ہو جائے۔ ان بے وقوفوں کو اندازہ ہی نہیں کہ انہوں نے اپنی کرنی ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ وہ عدالتوں کے پاس اس لیے گئے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں جو لیکوناز نظر آ رہے ہیں اور جو درست نہیں ہو رہے، وہ عدالتوں کے ذریعے درست کرائیں۔ مثال کے طور پہ جو انویسٹمنٹ فارن یہاں پہ آئے، اس کے تحفظ کے لیے قانون سازی کروائیں۔ وہ بے وقوف اتنے، یہ میں بے وقوف کا لفظ بولنا نہیں چاہتا، لیکن یہ میں امیچور کہوں گا، یہ سیاستدان ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ بھی ہو جائے، وہ اپنے بچوں کے لیے، وہ بطور پریزیڈنٹ آف امریکہ وہ اپنے فیور نہیں دے سکتا۔ عمران خان کو کیسے دے گا؟ وہ اپنی ریاستی ڈھانچے سے، پالیسی سے نکل کے خارجہ پالیسی سے بات کرے گا۔
कैसे ये लोग हैं कि अमेरिका के सामने भीख मांग रहे हैं कि इमरान खान को छुड़वा दो, इमरान खान ये कर, यूँ जर्नलों को यूँ कर दो। और ये जो IMF समझ रहे हैं, इनको इसका मतलब है शऊर ही नहीं है कि IMF वो अदारा है जो पूरी दुनिया में मुईशत को और इकॉनमी को और करेंसी को और इन्वेस्टमेंट्स को वो लोग इतनी ज़ीरक और इतने करीमी और सलीकर हिकमत अमलियों से चला रहे हैं कि जिसका विजन भी इनके पास नहीं। ये इनके वो खतूत पढ़ के बैठेंगे, ये वो खत लिखने शुरू हुए, वो क्या है, चिट्ठी ज़रा सैय्यद जी के नाम लिख दे, ये वो है हाल मेरे दिल का तमाम ली, ये चिट्ठियाँ लिखी जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। सही सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, PTI के लिए कहना सिर्फ यही है, और PTI फैंस एंड फॉलोअर्स के लिए भी, कि आप लोग जो भी करें वो मुल्क के हक़ में होना चाहिए। देखिए, एहतजाज करना आपका जमहूरी हक़ है, लेकिन जमहूरियत के दायरे में रह के जमहूरी एहतजाज किया जाए। आज की तलखियों से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।